بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر قسط نمبر 17 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بھی یہ سلسلہ گزشتہ کلام کے چند اشعار پر مشتمل ہے۔ آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سویا کیے نا بیکار بندے، رویا کیے زار زار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ نا بیکار نکما، بیکار نالائق، زار زار بہت رونا، نالہ و فریاد کرنا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نافرمان غفلت کی نیند پڑے سوتے رہتے ہیں، انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی غلط کاریوں کا کیا انجام ہونا ہے۔ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس قدر نڈر ہوتے ہیں کہ بلا خوف گناہ پر جرأت و اصرار کیے جاتے ہیں، یا پھر انہیں ان وعیدوں پر کچھ اعتبار نہیں ہوتا جو چھوٹے بڑے گناہوں کے بدلے بیان کی گئی ہیں۔ لیکن قربان جائیے کریم آقا کہ انہیں اپنی امت کی بڑی فکر ہے۔ آپ ہر وقت اپنی امت کی فکر میں غمگین رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں التجائیں کرتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ گارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ خواب غفلت میں پڑے دن رات ہم سوتے رہے، تم نے کی غم میں اشک باری یا رسول اللہ۔ رات کاٹی ہم نے سو کر، دن گزارا لہو میں، تم نے روتے روتے ساری شب گزاری یا رسول اللہ۔ ہم کمینے روز و شب سوتے ہیں بالکل بے خبر، رات بھر روتے تھے سرور رحمت للعالمین۔ مولا تم نے ہمارے غم میں شب بھر رو کر کی ہیں آہیں، امت پر ہے روز اول سے کتنا پیار یا رسول اللہ۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں، دنیا کے یہ تاجدار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ بھول، غلطی، لغزش، تاجدار، بادشاہ۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ جانے کس بھول میں پڑے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے خود کو بادشاہ کہلاتے ہیں، حالانکہ حقیقی بادشاہ تو آپ ہیں۔ اللہ کریم نے دونوں جہاں کی بادشاہی آپ کے سپرد کر رکھی ہے۔ آقا کا لقب فقط آپ ہی کی شان کے لائق ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں اس مناسبت سے۔ اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب ان کے غلاموں کے در پہ جھکتے ہیں سلاطین دو عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ادنا کم تر، کم درجے والا، گدا کا معنی ہے سائل، منگتا، بہکاری۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں شعر کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادنا سے ادنا غلام کو وہ عزت و شان عطا فرمائی ہے کہ بس دیکھا کیجئے ایسے ہزار بادشاہ آپ کے ادنا غلام پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں،
بادشاہ نے جہاں بہرے گدائی آئیں، دینے پر آئے اگر مانگنے والا تیرا، ان کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض۔ جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ آنکھوں پہ بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم، دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی۔ خلق کیوں کر نہ اس کو کہے تاجدار، جو تیرے آستاں کا گدا ہو گیا۔ ان کے در سے بھیک پاتے ہیں سلاطین جہاں، بادشاہان زمانہ ہیں گدا یعنی رسول۔ اے تیری رفعت کے تیرے رب نے کی تجھ کو عطا، تاجداران جہاں کی تاجداری یا رسول اللہ۔ سلاطین زمانہ آستان پر سر رگڑتے ہیں، تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ بے ابر کرم کہ میرے دھبے، لا تغسلہ البحار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ بے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے بغیر، کے ساتھ۔ ابر کرم رحمت کے بادل، دھبے داغ نشان عیب، تغسلھا اسے دھو نہیں سکتے، البحاری بڑا سمندر۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں اور خطاؤں کے داغ دھبے ایسے ہیں جو سمندروں کے عام پانی سے دھلنے والے نہیں۔ آپ کے کرم کا بادل برسے تو سیاہی دھل سکتی ہے، آپ کے کرم سے ہی امید عفو و بخشش ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اتنی رحمت رضا پہ کر لو، لا یقربہ البوار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ رحمت مہربانی کرم، لا یقربہ اس کے قریب نہ آئے، البوار ہلاکت خرابی۔ مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوب رب العالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رضا گناہگار سہی، خطا کار سہی، بندہ تو آقا آپ ہی کا ہے۔ آپ کرم فرما دیں تاکہ میں ہلاکتوں اور خرابیوں سے محفوظ رہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے ہی میں آپ کی امان میں رہ سکتا ہوں، آپ کی امان میں ہی میرے لیے عافیت ہے، آپ کے دامان کرم میں ہی میرے لیے سلامتی ہے۔